السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ احتجاج کیا جائے 8 فروری 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے کہ وہ اس میں ریگنگ ہوئی تھی۔ تو احتجاج ہوا، ملک گیر احتجاج کے لیے کہا گیا تھا۔ اب اس کی زیادہ اطلاعات تو نہیں ہیں کہ آیا کتنے افراد نکلے ہیں، لیکن بہرحال احتجاج کئی جگہوں پر کیا گیا۔ پی ٹی آئی کا یہ کلیم تھا کہ رات سے ہی اہم ترین لیڈرز لوگوں کو اور جو ورکر ہیں ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا، خاص طور پہ پنجاب پولیس نے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا، الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ کے اندر جو آزاد اراکین گئے تھے سنی اتحاد کونسل میں، اب اس کو سنی اتحاد کونسل ایز اے پارلیمانی پارٹی ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے 83 اراکین ہیں جو اس وقت سنی اتحاد کونسلز کے اراکین ہیں۔ بیسیکلی وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ماں سوائے آپ کے جو صاحبزادہ آپ کے حامد رضا صاحب۔ تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل ایک بڑی خطرناک اسپیچ کی، غیر ذمہ دار اسپیچ، خطرناک اسپیچ علی امین گنڈاپور نے۔ اچھا، علی امین گنڈاپور سے پہلے بھی ایک ٹویٹ کر چکے ہیں، اس تقریر میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم اسلام آباد کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ دیکھیں، اسلام آباد جو ہے نا وہ کوئی شہر نہیں ہے، اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے، اور اس پر قبضہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پہ قبضہ کر لیا آپ نے۔ تو انہوں نے ایز اے کے پی کے وزیر اعلیٰ یہ دھمکی دی ہے حکومت کو، ریاست کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے یہاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے باضابطہ طور پہ کیا کہ ہمارا حق ہمیں نہیں ملا، یا ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں اس کو حل نہیں کیا گیا، اور وہ اپنی مسائل یا حق کا ذکر بتایا نہیں انہوں نے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ ایک صوبہ ہے اور صوبہ کے پی کے وہ مرکز کے خلاف یعنی وفاق کے خلاف وہ اٹیک کرے گا، اور ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس حکومت کو گرا دیں گے ہم، اور جاتے جاتے عمران خان کو بھی ہم لے جائیں گے۔ اور یہ باضابطہ حکومت اور ریاست کو تھریٹ ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی تک 9 مئی کے جو حادثہ ہوا ہے اس کو بھولی نہیں ہے، یعنی اس سے کچھ سبق نہیں سیکھا ہے۔ اصل میں جملہ یہ ہے کہ اس نے کچھ سبق نہیں سیکھا، اور علی امین گنڈاپور نے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دے دیا۔ اور دیکھیں کہ بہت سارے لوگ، ایون کہ سنی اتحاد کونسلز کے جو سربراہ ہیں حامد رضا، آج میں نے پروگرام کے انٹرویو میں کل آن ایئر ہوگا، تو انہوں نے علی امین گنڈاپور کو سیکنڈ کر دیا، مطلب ان کی اسٹیٹمنٹ کو سپورٹ کیا۔ یہ نہیں کہا کہ کنڈیم انہوں نے کیا ہو، بس یہ کہا کہ یہ ریاست کو دھمکی نہیں ہے، حکومت کو دھمکی ہے، اور حکومت کو دھمکی یہ حکومت جعلی ہے، اور یہ حکومت 47 کی ہے، حکومت یہ ہے اور حکومت ہوا ہے۔ لیکن یہ دھمکی حکومت کو نہیں، ریاست کو ہے، اور حکومت کو بھی یہ چلے مان لیتے ہیں، ریاستی اداروں کو دھمکی ہے کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے اور عمران خان کو یہاں سے لے جائیں گے، اور دیکھتے ہیں کون ہمیں روکتا ہے۔ ایک صوبہ کے پی کے عوام جب نکلے گئے، تو مثلا آپ عوام کو مرکز سے لڑانے کی اسپیچ کر رہے ہیں، تو یہ اسپیچ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اب کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اس اسپیچ کے بعد وہاں گورنر رائج کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب صوبے کا وزیر اعلیٰ بغاوت کی اسپیچ دے اور ریاست اور حکومت کو دھمکی دیتے ہوئے اسلام آباد پہ قبضے کرنے کی بات کرے، اور عمران خان جو کہ ایک مجرم ہے، ابھی کئی مقدمات بھی ہیں، ان کو غیر قانونی طور پر جیل سے نکال کر لے جانا، یعنی جیل توڑ دینا، اور یہ عمل غیر قانونی عمل ہے، اللیگل ایکشنز کی بات کی ہے انہوں نے، دھمکی دی ہے، بغاوت کی بات کی ہے۔ چنانچہ یہ اسپیچ ایک لحاظ سے بہت خطرناک اسپیچ ہے، اور یہ اسپیچ اس نے کی ہے جو اس وقت وزیر اعلیٰ کا یعنی وزیر اعلیٰ کے پی کے سربراہ ہے،
وہاں کا. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ایک اور ہیں میر افضل شیر افضل مروت صاحب. ایک تو پی ٹی آئی کے اوپر وکیلوں نے قبضہ کر لیا ہے. بابا روان صاحب ایک طرف ہیں, تو علی ظفر ایک طرف ہیں, شاہین صاحب ایک ہیں, گوہر خان صاحب ہیں, شیر افضل مروت صاحب ہیں. چلے باقی تو پھر بھی بڑا طریقے سے بیان دیتے ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کہتے یہ ہیں کہ یہ وہ وکلا ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی پہ قبضہ کر دیا. پی ٹی آئی کے لوگ تو نظر نہیں آتے ہیں, جو سیاسی لوگ ہیں وہ تو پیچھے ہیں, نظر ہی نہیں آتے ہیں. اور یہی لوگ مکمل اور اب چیئرمین بھی بن گئے انہی میں سے سب کچھ ہو گیا. ماں سوائے سیکرٹری جنرل جو ان کے گروپ سے نہیں ہیں, یعنی وکلا گروپ سے نہیں ہیں, لیکن عمر ایوب صاحب. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شیر افضل صاحب ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں, عمران خان کے ہمدرد ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں, خود پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر سنجیدہ آدمی ہے, یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, اس کو داخل کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے کچھ دنوں پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں, ان سے ہوشیار رہ جائے, جو پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی کو, پی ٹی آئی کو تباہ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اب ان کی دو اسٹیٹمنٹ لے لیجیے. ایک اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے دی کہ جناب پاکستان کی جو ہماری حکومت پی ٹی آئی کی جو گرائی ہے وہ سعودی عرب نے گرائی ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے. مروت صاحب کہتے ہیں سعودی عرب نے گرائی ہے, کوئی کہتا ہے فوج نے گرائی ہے, کوئی کہتا ہے باجوہ نے گرائی ہے, کوئی کہتا ہے جناب عمران خان کہتے ہیں امریکہ نے گرائی ہے. تو آج تک ان کی حکومت, کوئی کہتا ہے وزیر داخلہ نے گرائی ہے, تو کوئی کہتا ہے فلاں صحافی نے گرائی ہے, کوئی کہتا ہے نجم سیٹھی نے گرائی ہے, تو کوئی کہتا ہے کہ جو لندن پلان کا حصہ ہے یعنی نواز شریف نے گرائی ہے. تو مروت نے براہ راست سعودی عرب کو انوالو کیا. اور اس سے پہلے مروت کا ایک بیان کہ جناب عمران خان آصف علی زرداری کا ریکارڈ توڑ دیں گے جیل میں رہتے ہوئے. کون سا ورکر, کون سا لیڈر اپنے قائد کو جیل میں رکھنا چاہے گا؟ کوئی اگر یہ جیل میں رہنا بھی چاہے تو وہ یہ کہے گا نہیں کل نکل رہے ہیں, جیسے اسد قیصر نے کہا کہ نہیں چند دنوں میں نکل آئیں گے, گوہر خان نے کہا بس کچھ عرصے میں نکل آئیں گے, اور لوگ بھی کہتے ہیں. لیکن مروت کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے وہ ریکارڈ توڑیں گے آصف علی زرداری کا, یعنی کوئی 11 سال, کوئی کہتا ہے کوئی 15 سال. تو گویا اس کا یہ خیال ہے کہ عمران خان 15 سال جیل میں رہیں. تو 15 سال جیل میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے فیور میں وہ بات کر رہے ہیں, عمران کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. تو 99.9% ماں سوائے ان جیسے 0.1% لوگ شاید اس کی حمایت کریں, لیکن 99.9% لوگ کہیں گے کہ یہ تو عمران کے خلاف ہے, یہ تو عمران کے خلاف بیان دے رہا ہے. اور ایسے بیانات پی ٹی آئی کے خلاف ہے جو سعودی عرب کے حوالے سے دیا گیا. اب کہا جاتا ہے کہ یہ ایجنٹ ہے. اب پی ٹی آئی کے کچھ اہم ترین لوگ آف دی ریکارڈ کہتے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہے, لیکن بہرحال نکلتا ہے, لوگ نکلتے ہیں. اس کی جذباتی تقریر ہے, عمران خان صاحب نے اس کو سپورٹ دیا ہوا. آج ہی پتہ چلا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے عمران خان نے ابھی تک کسی کا نام نہیں دیا, جو کہ سنی اتحاد کونسلز کے سربراہ نے بتایا. اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسٹرکشن ہوگی تو صرف گوہر خان ترجمان ہیں اور عمر ایوب, وہ جس کا نام دیں گے اس کی ریکمنڈیشن, اس کا لیٹر میں ایشو کروں گا, کیونکہ اب سنی اتحاد کونسلز کے صدر کی حیثیت سے وہی ایشو کر سکتے ہیں. تو ابھی تک کسی کو نہیں دیا, لیکن شیر افضل چیخ رہے ہیں کہ جی مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عمران خان نے کہہ دیا. ویسے عمران خان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ہر آدمی کو نیا راستہ دکھاتے ہوں اور پھر یو ٹرن لے لیتے ہوں. تو بہرحال اب جو صورتحال ہے وہ بہت ہی ہے کہ ایک صوبے کو علی امین گنڈاپور کے حوالے کیا گیا. علی امین گنڈاپور وہ ہے جو کہ 9 مئی کے کیس میں نامزد ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ اور کیسز میں بھی نامزد ہیں, اور ان کے کچھ ایسے کیسز ہیں جس پہ یہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اسلام آباد پر چڑھائی کر کے قبضہ کرنے اور عمران خان کو جیل سے چھڑانے کی بات کر رہے ہیں. جو بیان ہے یہ مکمل طور پر ریاست اور حکومت کے خلاف ہے, اور اسے غداری کے ضمن میں لیا جا سکتا ہے. اس لیے کے پی کے میں کسی بھی وقت اس قسم کی فردر اگر کوئی حرکت ہوتی ہے تو گورنر راج لگایا جا سکتا ہے.
ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.